بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، آپ سب لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے جسمانی حیثیت سے مرد اور عورت الگ الگ ہیں، اسی طرح فطرت بھی ان کی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت کو مد نظر رکھ کر اور اسی فطرت کے مطابق دونوں کے کام بھی الگ الگ تقسیم کیے ہیں۔ مرد کے ذمے یہ رکھا کہ وہ کمائے، بیوی اور بچوں کا خرچ اٹھائے، ضروریات پوری کرے۔ عورت کے ذمہ یہ رکھا کہ وہ گھر کا انتظام چلائے، گھر کی دیکھ ریکھ رکھے اور شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اس کام کے بٹوارے سے، اس کام کی تقسیم کی وجہ سے دنیا میں امن و امان قائم رہے گا، دنیا میں بے روزگاری نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ جب عورت کام پر جاتی ہے تو مردوں کو کام کم پڑ جاتا ہے، اور جب عورت کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی سیلری، تنخواہ کم رکھی جاتی ہے، اور چونکہ وہ مردوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کو زیادہ تنخواہ دینی پڑتی ہے، اس لیے عورتوں کو لوگ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے آدمی کا ویلو گھٹ جاتا ہے اور اس کو بھی کم تنخواہ پر کام کرنے کی مجبوری آ جاتی ہے۔ اس لیے جو دنیا کے اندر بے روزگاری زیادہ نظر آتی ہے، اس کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ عورتوں کو کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ مثلا شوہر بیمار ہو گیا، یا شوہر نہیں ہے، یا کوئی ایسی معذوری آ گئی کہ گھر میں کوئی رقم، کوئی کمائی نہیں آ رہی ہے، اب مجبوراً عورت کو گھر سے باہر نکل کر کے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں اسلام نے عورت کے کام کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ جان لیجئے کہ عورت کو کام کرنے کی اجازت باہر اس وقت ہے جب کہ اس کے افسر مرد نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر افسر مرد ہوں گے تو کبھی اپنی ملازم عورت کو عہدہ بڑھوانے کے لیے، تنخواہ بڑھوانے کے لیے کوئی غلط پیشکش کر سکتے ہیں، جس سے گناہ ہوگا، گناہ کا امکان ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے کہ جس سیکشن میں، جس شعبے میں عورت کام کر رہی ہو، اس شعبے میں مردوں کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر مردوں کا وہاں آنا جانا ہوگا تو چونکہ گناہ آنکھوں سے ہی ہوتا ہے، بے پردگی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں یہ بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ یہاں گناہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز کہ عورت جہاں کام کر رہی ہو، اس کام کرنے میں مردوں کا عمل دخل نہ ہو۔ اگر عمل دخل ہوگا وہاں بھی گناہ پنپ سکتا ہے، گناہ پیدا ہو سکتا ہے، گناہ کے ذریعے آ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کام جو حرام ہیں، ان حرام کاموں کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں، اسباب اور ذرائع، ان کو بھی گناہ قرار دیا۔ اس لیے عورت کو ایک تو پردے میں کام کرنا چاہیے، ایسی جگہ کام کرنا چاہیے جہاں مرد آفیسر نہ ہو، ایسی جگہ کام کرنا چاہیے جہاں اس شعبے میں مرد آتے جاتے نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے مجبوری کے درجے میں عورتیں ملازمت کر سکتی ہیں۔ اسلام نے ملازمت کی اس صورت میں اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ان کا یہ نہیں ہے، مجبوری میں کام کر رہی، ورنہ کام اصل دراصل ملازمت کا یا پیسہ کمانے کا یہ مرد کا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چاہے 2 پہیہ گاڑی ہو کہ 4 وہیلر گاڑی ہو، عورتوں کو نہیں چلانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مرد کا کام، جس طرح کمانا مرد کا کام ہے، اسی طرح گاڑی وغیرہ چلانا مرد کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت گزری،
اس کے ہاتھ میں، اس کے بغل میں کندھے پر کمان تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہو کہ یہ مردوں کی طرح کمان لٹکا کر کے چل رہی. گویا عورتوں کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو مرد کرتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ وہ چیزیں خاص ہیں. ملازمت وغیرہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن مجبوری کے درجے میں اگر کرنا پڑے تو ان کے یہ شرائط ہیں کہ پردے کا اہتمام ہو، آفیسر ان کے مرد نہ ہوں، کچھ شعبے مرد نہ آتے ہوں، گاڑی بدرجہ مجبوری، کسی کی جان جا رہی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، اس وقت چلا سکتی ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی معمولی ضرورت کے لیے ادھر ادھر گاڑی وغیرہ چلا کر کے جانا یہ شریعت نے کسی بھی طرح سے عورت کے لیے جائز نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ مرد کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.